پڑھا ہے وہ غلط ہے، بلکہ آپ کا نام صرف سورۃ ابراہیم میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو امام الناس کہا گیا ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک اور بات کہ اگر سوال آ جائے کہ کتنے اولو العزم انبیاء کے نام پہ صورتیں ہیں، تو جواب ہے 3۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سورۃ محمد، حضرت نوح علیہ السلام کے نام پہ سورۃ نوح، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ سورۃ ابراہیم۔ تو یہ اولو العزم انبیاء کے نام پہ ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے نام پہ سورت ہے، لیکن وہ اولو العزم نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ سورت ہے، لیکن وہ ان 5 اولو العزم میں شامل نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ سورت ہے، لیکن وہ اولو العزم میں نہیں ہے۔ اولو العزم انبیاء میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ پہلے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اپنی بیوی کو طلاق دیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ آپ جب مکہ میں اپنے بیٹے سے ملنے آئے، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے، بہت سے حالات دریافت کیے تو انہوں نے شکایت کی، تنگی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ جب وہ آ جائیں تو ان کو کہنا کہ چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اور سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بھی بن سکتا ہے کہ کون سی شخصیت اس دنیا میں پہلی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو جواب ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ کی اس بہو کا نام تھا عمارہ۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے علاوہ بیویاں تسلیم کی جائیں جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، تو آپ کے بیٹوں کی تعداد 13 بنتی ہے۔ آپ کے بیٹے 13 بنتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے 99 برس کی عمر میں ختنہ کیا، اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ بھی کیا۔ ان کی عمر اس وقت 13 سال تھی، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ مہمانداری کی رسم آپ نے نکالی ہے، اسی طرح پانی سے استنجا کیا، سب سے پہلے مصافحہ اور معانقہ بھی آپ نے کیا۔ پاجامہ اور شلوار بھی آپ علیہ السلام کی ایجادات میں سے ہیں۔ بعض کے نزدیک آزر کا معنی خطا کار و مخبوط الحواس کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو حنیف، مسلم، ملت ابراہیمی کے بانی، مؤسس کعبہ، یہ القابات زیادہ تر مدنی صورتوں میں کہا گیا ہے۔ 3 بار مکی صورتوں میں آپ کو حنیف کہا گیا، ایک بار سورۃ انعام میں اور 2 بار سورۃ نحل میں۔ اگرچہ حنیف کا لفظ مکی صورتوں میں کل 4 بار آیا ہے، لیکن 3 بار صراحتاً آپ کے نام کے ساتھ ہی حنیف آیا ہے۔ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اپنے متعلق حنیف فرمایا، اور باقی 3 مقامات پر حنیف کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیا ہے۔ مدنی صورتوں میں، مکی صورتوں میں کل 3 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 89 سال، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ کل 25 سورتوں کی 63 آیات میں 69 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور یہ بالکل یقینی ہے۔ 68 والی بات، 65 والی بات، 63 والی بات، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ 69 بار آپ کا نام آیا ہے، 63 آیتوں میں آپ کا نام آیا ہے، 25 سورتوں میں آپ کا تذکرہ ہوا ہے۔ سامی مذاہب میں یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں آپ علیہ السلام بالاتفاق تسلیم کیے جاتے ہیں، قابل عزت اور قابل احترام اور قابل اتباع سمجھے جاتے ہیں، بلکہ ہر ایک مذہب اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے کا مدعی ہے، اور صحیح حقدار ان اول الناس بابراہیم، حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ اولا اور بہتر اور قریب امت محمدیہ ہے۔
اپنے والد کے لیے دعا کا ذکر صورت شعراء میں ہے، فرمایا وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اے اللہ میرے باپ کو بخش دیجئے۔ اپنے آپ کو بیمار کہنے کا ذکر صورت صافات میں ہے، قوم نے کہا کہ ہمارے ساتھ میلے پہ چلیے تو آپ نے فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ذکر بھی صورت صافات میں ہے۔ راجح قول کے مطابق آپ کی پیدائش شہر اور یا اور میں ہوئی، یعنی جو لکھنے میں فرق کے بعد اس طرح لکھتے ہیں اور بعد اس طرح لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے اور آگ کی سلامتی کا ذکر صورت انبیاء میں ہے۔ آگے کوسی وہ مقام ہے، ایران میں ہے یہ، جہاں ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا گیا۔ مسلمانوں نے فتح مدین کے وقت وہ جگہ دیکھی، اس وقت بھی اس قید خانے کے نشان موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کا عبرانی نام ہاغار تھا۔ آپ علیہ السلام نے ذبح کے متعلق خواب 3 دن دیکھا، 8 کی رات، 9 کی رات، 10 کی رات، اور پھر 10 دن مینا میں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ جمرات وہ 3 مقام ہیں جہاں شیطان کو حاجی کنکریاں مارتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی مقامات پر شیطان نے روکا تھا۔ تب آپ علیہ السلام نے ان کو، اس شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ ان کی یاد میں اس سنت کو تازہ کرتے ہوئے اب ہر حاجی پر لازم ہے کہ جمرات میں رمی کرے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارے۔ تو ناظرین، یہ تو وہ سوالات تھے جو میں نے لکھ کر بھی آپ کے سامنے پوائنٹ وہ پیش کیے ہیں۔ اب چند مختصر باتیں میں آپ کو زبانی طور پہ بتلا دوں کہ حضرت ابراہیم کے والد حران میں فوت ہوئے۔ آپ کو آپ کے والد نے سنگسار کرنے کی دھمکی دی، اس چیز کا ذکر سورۃ مریم میں ہے۔ سورۃ انعام میں ہے کہ آپ نے مظاہر فطرت میں یعنی چاند ستاروں میں غور کیا تو چنانچہ ترتیب اس طرح ہے، جب رات کی تاریکی چھا گئی تو سب سے پہلے ایک ستارہ دیکھا، پھر وہ جب غروب ہو گیا تو فرمایا میں ان غروب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ دوسرے نمبر پہ چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا بے شک میں تمہارے شک سے بیزار ہوں۔ یہاں یہ ترتیب یاد رکھیں، پہلے نمبر پہ ستارے کو دیکھا، دوسرے نمبر پہ چاند کو دیکھا، تیسرے نمبر پہ سورج کو دیکھا۔ اسی طرح یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ دعا کس پیغمبر کی ہے؟ ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا کر اور نیکوکاروں میں مجھے شامل کر اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر۔ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کے دعا کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کے بارے میں بھی ربی اشرح لی صدری، یہ دعا کن کی طرف منسوب ہے، ربی زدنی علما، یہ دعا کن کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ دعا کن کی طرف منسوب ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 83 اور 84 میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ کے زبان سے یہ الفاظ جاری تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور وہ ہوا میں تھے تو انہوں نے کہا اللہ تو آسمان میں اکیلا ہے اور میں زمین میں تیرا اکیلا عبادت گزار ہوں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی وقت جبریل آپ کے پاس آئے اور کہا اے ابراہیم کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے جواب دیا مجھے آپ سے کوئی کام نہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ سدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ جب آپ آگ سے باہر نکلے اس دن پہلی مرتبہ آپ کی نمرود سے ملاقات ہوئی اور یہ گفتگو بھی اسی دن ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ نمرود کے پاس غلے کا انتظام تھا، لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس آتے تو وہ ان کو سجدہ کرواتا کہ مجھے سجدہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کام کے لیے گئے تو آپ نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہیں آپ کا مناظرہ ہوا۔ تورات کے مطابق آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے حران کی طرف ہجرت کی۔ سب سے پہلے آپ نے حران کی طرف ہجرت کی، یہ تورات کے مطابق ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا حران کی بیٹی ہے، جن کی طرف وہ حران کا علاقہ منسوب ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے سارہ کو آپ کے بھتیجے لوط کی بہن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کی شریعت میں بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز تھا، ان کی بات بے بنیاد ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانے کا ذکر سورۃ النساء آیت نمبر 185 میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ہوئی۔ آپ علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ بیت المعمور جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت دہیہ کلبی کے زیادہ مشابہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بقول جن 10 کلمات میں آزمایا وہ یہ ہیں: مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف مونڈنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور قضائے حاجت سے فراغت پر پانی سے استنجا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے 5 کام امور فطرت میں شامل ہیں۔ پوچھا جا سکتا ہے کتنے کام؟ 5۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے 10 کام امور فطرت میں شامل ہیں۔ وہ کون سے؟ مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا اور انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا اور کلی کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسی طرح اور کے کتبات میں 5000 خداؤں کا ذکر ملتا ہے۔ اور کا جو رب البلد تھا یا جو بڑا بت تھا اس کا نام تھا ننار، اس کا معنی چاند کا دیوتا۔ دوسرا بڑا شہر لسا بلکہ شہر کلسرا اس طرح کا نام تھا کال رسا، اس کا دیا گیا ہے۔ شہر کال رسا کا رب البلد شماس تھا جس کا معنی تھا سورج دیوتا۔ ننار کا بت پور میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عظیم الشان عمارت میں نصب تھا۔ اسی طرح ننار کی بیوی نن گل کا معبد بھی اسی جگہ اس کے قریب تھا۔ سب سے پہلے خضاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا۔ حنا کا بھی استعمال سب سے پہلے آپ نے کیا۔ ممبر کے متعلق بھی آتا ہے سب سے پہلے آپ ممبر پر بیٹھے۔ سرید سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے بنایا ہے۔ فتح العزیز کے مطابق خانہ کعبہ کی بنا پہلی ذوالقعدہ کو شروع ہوئی، 25 ذوالقعدہ کو مکمل ہوئی فتح العزیز کے مطابق۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر لگائے جن کے نام یہ ہیں: کوہ لبنان، طور سینا، طور زیتہ،
یزیتا، کوہ جودی اور کوہ ہیرا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول وہ دمبا جسے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے بھیجا گیا وہ 40 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 15 برس کے تھے جب حضرت حاجرہ فوت ہوئی۔ آپ جد الانبیاء ہیں۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، جبکہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم ہیں جبکہ شیخ الانبیاء حضرت نوح ہیں۔ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، ہا اور خا دونوں اکٹھے ہیں۔ شیخ الانبیاء کے آخر میں خے ہے اور نوح علیہ السلام کے آخر میں ہے ہے، تو ہے اور خے دونوں اکٹھے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عرب کی آبادی جو تھی 3 طبقات میں منقسم تھی۔ امیرو یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے، بادشاہ وغیرہ۔ دوسرے طبقے کو مشکین کہا جاتا تھا، یہ تجارت پیشہ زراعت پیشہ لوگ تھے۔ اور تیسرا طبقہ ادبو، یہ غلام تھے۔ تورات کے مطابق 99 برس کی عمر میں حضرت سارہ علیہ السلام کا نام سارہ رکھا گیا، جبکہ ان سے پہلے ان کو ساری کہا جاتا تھا۔ یہ تورات کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا ذکر ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس نبی کے اسوہ حسنہ کا ذکر ہے، تو جواب ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ سوالات جو میں نے مختلف کتابوں سے اکٹھے کر کے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرے لیکچر کا یہ انداز بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ سوال ان سے باہر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔